बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है और हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है और मरने के बाद हर एक इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल की तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब इंसान मर जाता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं, जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है। यह दो फरिश्ते हैं और यह कब्र में दाखिल होने के बाद क्या सवालात करते हैं और उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, यह इंसान से किस किस्म के सवालात पूछते हैं। हदीस मुबारका में इनका तस्करा किन अल्फाज में आया है। कब्र में सवालात क्या इंसान की रूह से पूछे जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है? इसके साथ साथ आपको कब्र के आज़ाब और सखियों के मुतालिक भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाता है और लोग वापस होते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है और फिर उसकी रूह को लौटा दिया जाता है और उसे बरज़की जिंदगी अता की जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते मुनकिर नकीर तशरीफ लाते हैं, उसे बिठाते हैं और सवालात करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, अगर मोमिन है तो। सारे सवालों का जवाब बआसानी देता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता काफिर है तो हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम है। उसने सवाल और जवाब के मुताबिक उनका मकाम क़यामत तक के लिए जन्नत या जहन्नम दिखलाया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए उमर, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी ज़मीन यानी कब्र में होंगे और तुम मुनकिर नकीर को देखोगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकिर नकीर कौन है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह कब्र में इम्तिहान लेने वाले 2 फरिश्ते हैं जो कब्र को अपने दांतों से कुरे देंगे और उनके बाल इतने लंबे होंगे वह अपने बालों को रोंगते हुए आएंगे और उनकी आवाज़ ज़ोरदार गरज की तरह होगी और उनकी आंखें उचकने वाली बिजली की तरह चमक रही होंगी। उन दोनों के पास एक बड़ा हथौड़ा होगा और सारे ज़मीन वाले मिलकर उसे ना उठा सकेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लेकिन उन दोनों के लिए उसे उठाना मेरी छड़ी से भी ज़्यादा आसान होगा। वह दोनों तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अगर तुम जवाब ना दे सके या तुम लड़खड़ा गए तो फिर वह तुम्हें हथौड़ा इस जोर से मारेंगे कि तुम राख बन जाओगे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मैं अपनी इस हालत पर होऊंगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उस ज़ात की कसम है जिसने मुझे हक देकर भेजा है। मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया है कि वह दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम जवाब में कहोगे कि मेरा रब अल्लाह है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास सियाह रंग के और नीले गो आँखों वाले 2 फरिश्ते आते हैं।
ایک منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں تو اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں اور رسول ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں ہمیں علم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 مربع ہاتھ تک وسیع کر دی جاتی ہے، وسیع اور منور کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنے کنبے کی طرف لوٹ کر انہیں حقیقت حال اور انجام خیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں تو اس دلہن کی نیند سو جا جس سے جگانے والا اس کا محبوب ترین فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر یہ دفن ہونے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے میں لوگوں کی طرح کچھ کہہ تو دے تھا اب مجھے علم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہمیں تیرے اس جواب کا علم تھا۔ سو زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا، بس وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پوت ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام سے اٹھائیں گے۔ بندہ اگر مومن ہو تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے تو نے سچ بولا۔ قبر 70 اضاء تک فرق ہو جائے گی، یعنی ایک زیرہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ قبر نور سے بھر جائے گی۔ ایک دروازہ کھلے گا جنت کی طرف، جنت کی ہوا، خوشبو اور سکون اس تک پہنچتا ہے۔ ایک نورانی شخص آئے گا، وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، میں قیامت تک تیرے ساتھ ہوں۔ اس کے لیے جنت کا ایک بیڈ لگایا جاتا ہے اور وہ سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اور اگر جب بندہ منافق یا کافر ہو تو فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ بولا تھا۔ لوہے کے ہتھوڑے سے اس کا سر پیٹا جائے گا، وہ ایسی چیخ مارے گا کہ انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنے گی۔ قبر تنگ ہو جائے گی، ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ ایک دروازہ کھلے گا جہنم کی طرف، جہنم کی گرمی، بدبو اور عذاب قبر میں آئے گا۔ ایک خوبصورت شخص آئے گا، وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ وہ چیختا رہے گا، عذاب میں رہے گا قیامت تک۔ قبر ایک خاموش جگہ لگتی ہے، لیکن وہاں ہر لاش کی حالت چیخ چیخ کر بیان ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک ہے۔ وہاں نہ رشتہ دار ہوں گے اور نہ کوئی مددگار، بس ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے۔ قبر اس روح کو پکارتی ہے جس نے دنیا میں گناہ کیے اور چیختی ہے کہ تو کیوں آیا، لیکن وہ روح جو ایمان اور توبہ کے ساتھ آئی ہو، قبر اسے آرام دیتی ہے۔ قبر کی پکار سے پہلے اپنے اعمال کی زبان ٹھیک کر لے۔ جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ قبر میں اتنا لاچار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے بچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن آفات المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ قبر وہ جگہ ہے جہاں آپ کا رتبہ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ یہاں آپ کی دولت بھی نہیں چلے گی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، آپ کا چلانا چیخنا کوئی بھی نہیں سنے گا، یہاں آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکیں گے۔
اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ایسی معافی دے دیجئے جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت دیجئے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی رضا دیجئے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا کیجئے جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی کامیابی دیجئے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت دیجئے جس کے بعد بے عزتی نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد غم نہ ہو، ایسی نعمت جس کے چھن جانے کا ڈر نہ ہو۔ اے ہمارے رب ہمارے قدموں کو اپنی رضا کے جانب موڑ دے، ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم کو آنے والی پریشانیوں اور آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں اس دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ آپ سے دعا مانگتے ہیں، آپ کے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں کے بوجھ سے مٹا دے، ہماری تنہائیوں کو اپنے نام کی روشنی سے منور کیجیے۔ یا اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول کیجیے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔